ایک ایسا دن ہوگا کہ اتنے زیادہ قوانین ایک دن میں شاید کبھی منظور نہ ہوئے ہوں جتنے آج منظور ہوئے اس جوائنٹ سٹنگ میں۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان کی عوام کو اور اوورسیز پاکستانیز کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد آج 90 لاکھ پاکستانی جو بیرون ملک مقیم ہے اس کو ووٹ استعمال کرنے کی سہولت کا قانون منظور ہوا ہے۔ آج سے جو ہمارا پرانا سسٹم تھا ووٹنگ کا وہ ختم ہو گیا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر آئندہ کے انتخابات جو ہیں وہ ہوں گے، اور جس طرح سے ہم نے پہلے کہا تھا، ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو الیکٹورل ریفارمز میں تقریباً 1.5 سال ہم نے پورا لگایا، اور ہم نے یہ کوشش کی، ہم نے یہ صحیح کی کہ اس کے اوپر ایک اتفاق رائے ڈیولپ ہو سکے۔ اس اتفاق رائے کے لیے پہلے وزیر اعظم صاحب نے خود بات کی، اس کے بعد اسپیکر اسمبلی نے جو ہے وہ گفتگو کی، اور ہم نے پوری کوشش کی دیانتداری سے کہ اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جا سکے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا کہ جس قسم کا منفی رویہ اپوزیشن کی طرف سے رہا، اس کے نتیجے میں بالآخر یہ قانون ہمیں اکیلے ہی پاس کرنے پڑے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نواز شریف اینڈ کمپنی ہیں، انہوں نے تو ساری زندگی کرکٹ بھی کبھی اپنے امپائروں کے بغیر نہیں کھیلی۔ میں حیران ہو جاتا ہوں، آج مجھے ابھی کسی نے بھیجا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بیرونی امداد جو ہے وہ ہم نہیں لیں گے، یعنی مارشل لاؤں کی گود میں پرورش پانے والے، جن کی تمام سیاست ہی جو ہے وہ دوسروں کے کندھوں کے اوپر رہی ہو، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے سیاست کرنی چاہیے اور کیا اصول ہے اور کیا نہیں ہے۔ آج جو شکست ہوئی ہے اپوزیشن کو ان اہم معاملات کے اوپر، یہ ان کو ایک طویل عرصہ ان کو یاد رہے گی۔ اور ہم جب کہہ رہے تھے کہ آئیے اتفاق رائے کریں، ہم جب بات کر رہے تھے کہ آئیے اور مل کے آگے بڑھیں، انہوں نے ہماری آفر کو جھٹلایا، اور آج الحمدللہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی ملک گیر جماعت ہے۔ جس طریقے سے سینٹ اور پھر نیشنل اسمبلی میں 223 ووٹ آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنے شو کیے، اس کے مقابلے میں اپوزیشن جو ہے وہ بہت کم ووٹ جو ہے وہ شو کر سکی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صرف نیشنل اسمبلی میں ہی نہیں، سینٹ میں بھی مکمل برتری حاصل ہے اس وقت حکومت کو۔ اور جو یہ خواب لیے ہوئے آنکھوں میں تھے کہ شاید ہم چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے، آج ان کی بھی آنکھیں کھل گئی ہوں گی، اور ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ اصل میں اپنی ان کی سیاسی حیثیت کیا ہے اور وہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ آج کے قوانین کی جو سب سے اہم قوانین تھے وہ تو ظاہر ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ تھا، اور اس کے ساتھ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کے استعمال کا حق دینے کا معاملہ تھا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت آئی وڈ سے کہ یادگار اور بہت اچھی جو لیجسلیشن ہے، قانون سازی ہوئی ہے، جس میں سمجھتا ہوں کہ جو ریپ کے اینٹی ریپ لا ہے اس میں جو ترامیم آئی ہیں، اور عورتوں اور بچوں کے لیے جو ترامیم آج قانون میں لائی گئی ہیں، جس کے تحت خصوصی عدالتیں قائم ہوں گی، اور پھر خصوصی انویسٹیگیشن سیل کریٹ کیے جائیں گے ریپ کیسز کو دیکھنے کے لیے۔ اور اسی طرح سے جو وراثت کا قانون ہے، اس میں جو سہولیات جتنا خواتین کے لیے تحریک انصاف کی حکومت نے وراثت کے قانون میں تبدیلیاں لا کے جو سہولتیں پیدا کی ہیں، اتنی کبھی اور کسی حکومت نے اس کے قریب بھی نہیں سوچا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ووٹنگ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جاری ہے سینسس کے بل کے اوپر، اور مردم شماری کا جو معاملہ ہے وہ طے ہونے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ مل کے تقریباً 70 کے قریب قوانین ہیں جو کہ آج جو ہے وہ پارلیمان نے حتمی طور پہ اوپر پاس کرنے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ان لوگوں کا شوق بھی پورا ہو گیا ہوگا جو بتانا چاہتے تھے کہ اداروں کے اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے۔ اب آج سارے بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ادارے ان کے پیچھے کھڑے تھے ورنہ یہ نہیں ہے۔ اور ایک ہفتہ انہوں نے ایک شیڈیول بنایا ہوا ہے مہینے کا، ایک ہفتہ انہوں نے فوج کے خلاف ہونا ہے، اگلے ہفتے فوج کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرنی ہے،
تیسرے ہفتے عدلیہ کے خلاف ہونا ہے, چوتھے ہفتے عدلیہ سے ڈیل کرنے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ قیادت کا انحطاط ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو تمام تر سیاسی بونے ہیں وہ ایک اس وقت اتحاد میں جمع ہے جس کا نام پی ڈی ایم ہے. اور آج جو گفتگو کی شہباز شریف صاحب نے, بلاول بھٹو نے, میں نے تو صبح ہی پریڈکشن کر دی تھی کہ یہ شکست خوردہ جو تھکے ہوئے پہلوان ہیں ان کی تقریریں تھیں, اور یہ سارے اس وقت ایک مایوسی کے عالم میں ہیں, اور انشاءاللہ ان کی مایوسیوں میں آئندہ مزید اضافہ ہوگا. اور آج تحریک انصاف نے جس قسم کے قوانین کی بنیاد رکھی ہے وہ لانگ ٹرم میں پاکستان کے شہریوں کے لیے, اور ایک آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی جو ہم نے ریت رکھی ہے, جو بنیاد رکھی ہے, وہ الحمدللہ آج ہم نے اس کو مکمل کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, وزیر اعظم عمران خان اور تحریک انصاف نے ہمیشہ کنسنسس کی بات کی ہے. ہم اپوزیشن کو پھر یہ کہتے ہیں اپنی ضد چھوڑیں, آپ ہمیں نہیں ہرا سکیں گے. نہ ہی آپ نے پورا زور لگایا پہلے سال, آپ ہمیں نہیں نکال سکے. آپ نے دوسرا سال زور لگایا, آپ نہیں کر سکے. اب تیسرے سال آپ نے پھر زور لگایا, آپ پھر رہ گئے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں یہ تھکے ہوئے پہلوانوں کا کام نہیں ہے. آپ اپنی اسٹریٹجی میں تبدیلی کریں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور جو قوانین ملک کے لیے ایک نیشنل قومی مفاد میں ہیں ان کو لے کے ہم آگے بڑھنے کو آج بھی تیار ہیں. میں صرف ایک بات کر دوں, وہ شرارت پتہ نہیں ان کی تھی, معذرت چاہتا ہوں آپ سے, آپ اندر تھے, آپ کی اجازت کے بغیر وہ شرارت کی. وہ اپوزیشن ساری باہر جا رہی تھی, میں نے کہا میلہ نہیں لگے گا, تو ان کے تھرو ایک ٹکر چلوا دیا کہ پرائم منسٹر شاید آج تقریر کریں گے. وہ سارے واپس آ کے بیٹھ گئے کہ ہم ہلہ گلا کر, تو ابھی تک بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہماری گزارش ہے کہ چلے جائیں تقریر. تو اس لیے آج ممکن نہیں ہو سکی کہ ابھی تک لیجسلیشن ہی ختم نہیں ہوئی. تو جب لیجسلیشن ختم ہوگی, 70 کے قریب بل ہے وہ مکمل ہوں گے, تو پھر کوئی تقریر کی باری. اور وہ آج چانس نہیں تھا اس کا, لیکن وہ بیٹھے ہیں سننے کے لیے. سر یہ بتائیے گا کہ ایک تو جو انیشلی جو اپوزیشن کی طرف سے چیز آئی ہے کہ کاؤنٹنگ کو جو ہے وہ متنازع کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 سے 11 جو ووٹ ہیں وہ دوبارہ کاؤنٹ کیجیے. ایک تو یہ معاملہ ہے, اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم نے ای وی ایم کے حوالے سے کون سی سفارشات دی ہیں جو کہ ایڈ آن کی گئی ہیں اس قانون کا؟ نہیں, وہ تو دیکھیں نا, جو الیکشن کمیشن کی جو سفارشات تھیں 36 وہ بھی انکارپوریٹ کر دی گئی ہیں, اور اگر کوئی ٹیکنیکل ایم کیو ایم کا ہوگا تو وہ بھی انکارپوریٹ کر دیں گے. ٹیکنالوجی تو دیکھیں, بل تو یہ ہے نا کہ نئی ٹیکنالوجی سے الیکشن ہونے ہیں. ٹیکنالوجیز تو ظاہر ہے آگے بڑھتی جائیں گی, یہ تو نہیں کہ وہ حتمی ٹیکنالوجی تو جو ہے وہ نہیں آگی, تو آگے بڑھتی جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے اپوزیشن کے حوالے سے آپ نے کیا بات کی, نمبرز, ہاں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 70 ایک بل کے اوپر تو ووٹنگ نہیں ہوئی نا, 70 بلوں کے اوپر ووٹنگ ہوئی. تو اگر 70 دفعہ ان کی ووٹنگ جو ہے وہ ان کو, تو ابھی بھی اگر میں اپوزیشن سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہوں خوش ہو اسپیکر کے منہ پہ جو کاپیاں ماری گئی ہیں اس والے سے بات, بڑا افسوس نا. پہلی بات تو یہ ہے, اس کو کیا کہا جائے, ظاہر ہے ایک بدتمیزی ہے. فواز صاحب کیا سمجھتے ہیں ای وی ایم قانون سازی جو ہے, بطور وکیل کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے؟ عدالت میں تو ظاہر ہر چیز چیلنج ہو سکتی ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز ہیں, بوتھ ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ نے اس کی منظوری دی ہے, سو قانونی طور کے اوپر اس کو چیلنج کرنا کا کافی مشکل ہوگا. اور آج جو اسپیکر صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی, اس کا جواب اپوزیشن کو زناٹے دار تھپڑ کی صورت میں ملا ہے جو آج پورے ایوان نے ان کے منہ پہ مارا ہے. یہ فرما دیجیے گا کہ اپوزیشن لیڈر نے کہا ہے کہ ان کے ممبران کو جب گنتی ہوئی ہے تو شو نہیں کیا گیا, کم ظاہر کیا گیا ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا, اگر یہ بل سپریم کورٹ میں یا کسی بھی عدالت میں چیلنج ہوتا ہے تو قانون سازی کرنا تو پارلیمنٹ کا کام ہے, عدالت تو تشریح کر سکتی ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ وہ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جوائنٹ ہاؤسز کا بل ہے, سو بڑا قانونی طور کے اوپر بڑا مشکل ہوگا اس کو چیلنج کرنا, لیکن ظاہر چیلنج ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ کو ایوان کے اوپر یا 70 دفعہ گنتی کے اوپر بھی یقین نہیں ہے تو میڈیا میں اپنے 224 لوگ ظاہر کر دیں, ابھی آج ہی لے آئیں, گھنٹے میں کھانا بھی ہم کھلا دیں گے. فواز صاحب, مولانا نے کہا ہے کہ کچھ فون کال موصول ہوئی ہیں, اور آج عامر لاکر صاحب بھی کہہ کے گئے ہیں صبح کہ ہم آئے نہیں لائے گئے, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ عامر لاکر صاحب کو لے کے آئے ہیں, میں لے کے آیا ہوں علی زیدی کے ساتھ. الیکشن کمیشن کے جو 34 سوالات ہیں ان کے جوابات حکومت کب دے گی؟ دے دیے 34 سارے کے سارے جو نئی مشینیں آئی ہیں نا, ان میں وہ سارے سوالات انکارپوریٹڈ ہیں, اور وہ سارے کے سارا بیسکلی مثلا سوال کیا ہے, الیکشن کمیشن کا مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ان کا یہ ہے کہ آپ اس کو ٹچ سکرین نہ کریں, کیونکہ اس کے اوپر فار ایگزامپل کوئی ایلفی ڈال جائے گا
तो आपने क्या किया कि स्क्रीन जो है वो रगड़ बना दी है, अब उसके ऊपर अगर कोई पत्थर भी मारेगा तो स्क्रीन नहीं टूट सकती। इस किस्म के उनके हैं। सर आपके अलाइज जो हैं उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं या अभी ऑन प्रोसेस है चीज़ें? नहीं, सारे इल्ज़ाम जो आज जिस तरह से अलाइज़ ने हमारा सपोर्ट किया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और पूरे इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो अरकान हैं, जो इत्तेहादी हैं, वो सीसा पलाई दीवार की तरह हमारे साथ खड़े हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ। नंबर गेम के हवाले से बात करना चाहा था। अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है कि कानून साजी के लिए 222 अरकान का होना लाजमी है, लेकिन गिनती में 221 आए हैं और ये जो बिल पास हुए हैं ये गैर कानूनी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीकर साहब ने पढ़ के दिखाया, पहली बात तो ये कि मेंबर्स तो 223 हैं जो ओवरऑल शो किए गए। तो अगर 221 का भी मामला है जो पहले बिल के ऊपर, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो मेंबर्स ऑफ द प्रेजेंट, जितने मेंबर प्रेजेंट होंगे उसके ऊपर जो है वो होता है। तो चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करता है बाकी सारी चीज़ों के ऊपर, तो कॉन्स्टिट्यूशन का है। लेकिन मैं तो जिस तरह अर्ज़ किया कि अपोजिशन अगर अभी भी 223 लोग ला सकती है, खाने का बिल ये कैनी साहब खड़े हैं, इनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे, दे देंगे, ले आएँ आपके साथ खाना खिलाएं। आखिरी सवाल ये आपसे ब्रदर, आज सर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे इलेक्शन में क्या मुतमैन है? एक चीज़, दूसरा 2023 की जो इलेक्शन है क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए होगी या सिर्फ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए? नहीं, वो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए निज़ाम है वो आई वोटिंग का है। जो अंदरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम है, जो आज पार्लियामेंट ने अप्रूव किया। और हम जो इलेक्शन कैसे होने हैं ये तय पार्लियामेंट ने करना है, उनको कराने का इंतज़ाम इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन कैसे होने हैं ये पार्लियामेंट का है। थैंक यू सर। अल्हम्दुलिल्लाह।